دوستو ایک زمانہ تھا کہ جب ہماری دنیا پر مختلف بادشاہ براہ راست حکومت کرتے تھے۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات قانون کا درجہ رکھتی اور ان کی دی ہوئی سزائیں ہی انصاف کہلاتیں۔ تاہم جیسے جیسے یہ دنیا ترقی کرتی گئی، طاقت کا یہ توازن بادشاہ سے بادشاہ ساز کی جانب منتقل ہوتا گیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کسی بھی طاقتور ملک کے صدر یا وزیر اعظم کے پاس وہ اختیارات موجود نہیں کہ وہ اپنی عوام کی زندگیوں کے فیصلے کر سکیں، بلکہ آج طاقت کا منبع کچھ ایسی طاقتور اور خفیہ تنظیمیں ہیں جو کسی بھی ملک میں حکومت کا تختہ الٹ دینے، کسی انسان کو راتوں رات امیر و مشہور کر دینے اور کسی کو گمنام و بدنام کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے 5 ایسی خفیہ اور پراسرار تنظیموں کا احوال بیان کریں گے جو بظاہر تو دنیا میں کوئی وجود نہیں رکھتی، لیکن درِ پردہ دنیا میں ہونے والے ہر بڑے واقعے میں کہیں نہ کہیں ان کا کوئی نہ کوئی کردار ضرور رہتا ہے۔ بلڈربرگ نامی یہ آرگنائزیشن دنیا کے 120 طاقتور ترین لوگوں پر مشتمل ایک گروپ ہے جو ہر سال کسی خفیہ مقام پر ایک میٹنگ آرگنائز کرتے ہیں۔ بلڈربرگ نامی اس گروپ کے مطابق مذکورہ میٹنگ میں دنیا کے مستقبل، ماحولیاتی تبدیلیوں اور دنیا کو پیش آنے والے مختلف چیلنجز پر گفتگو کی جاتی ہے۔ تاہم اس گروپ کے مخالفین کا کہنا ہے کہ بلڈربرگ کی اس خفیہ میٹنگ میں صرف 2% اشرافیہ یعنی امیر لوگوں کی دنیا پر اجارہ داری اور قبضے کو برقرار رکھنے کی حکمت عملی ترتیب دی جاتی ہے۔ یہاں پرانی حکومتوں کے تختے الٹنے اور نئی حکومتوں کے قیام کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ خفیہ میٹنگ سب سے پہلے سن 1954 میں نیدرلینڈ کے ایک ہوٹل بلڈربرگ میں منعقد کی گئی تھی، جس کی صدارت نیدرلینڈ کے شہزادے پرنس برنہارڈ نے کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس تنظیم کو بلڈربرگ کا نام دیا گیا۔ تب سے اب تک دنیا کے 120 طاقتور ترین افراد کی یہ میٹنگ دنیا کے مختلف شہروں میں ہر سال منعقد ہوتی ہے، جس میں امریکہ سمیت مختلف ممالک کے صدور اور دیگر کاروباری شخصیات شرکت کرتی ہیں۔ اسکل اینڈ بونز یہ ایک سیکرٹ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے جس کا قیام سن 1832 عیسوی میں عمل میں آیا۔ اسکل اینڈ بونز آرگنائزیشن کو آرڈر 322 بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے منسلک افراد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن در حقیقت الیگزینڈر دی گریٹ کے دور سے کام کرتی چلی آ رہی ہے، جبکہ عدد 322 کو وہ الیگزینڈر دی گریٹ کی موت کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ سابق صدر جی بش اور امریکی سینیٹر جان کیری سمیت دیگر بہت سے نامور افراد اسکل اینڈ بونز سے اپنے تعلقات ہونے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ یوں تو اسکل اینڈ بونز نامی یہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن دنیا کی تمام بڑی یونیورسٹیز میں فعال ہے، لیکن اس کا صدر مقام امریکن یونیورسٹی ییل میں موجود ہے۔ ییل یونیورسٹی آف کنیکٹیکٹ میں نہ صرف نئے ممبران کو اس خفیہ تنظیم میں شامل کیا جاتا ہے، بلکہ اس آرگنائزیشن کی خفیہ تقریبات بھی یہیں منعقد ہوتی ہیں۔ یہ آرگنائزیشن خود سے منسلک اسٹوڈنٹس کو اونچے اور بااثر عہدوں پر پہنچنے میں مدد فراہم کرتی ہے، جس کے عوض یہ لوگ اسکل اینڈ بونز اور اس کے مفادات کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ روزی کروشنزم دوستو یہ ایک عقیدہ بھی ہے اور ایک خفیہ جماعت بھی، جس کی ابتدا قرون وسطیٰ کے دوران کسی نامعلوم سال میں ہوئی۔ روزی کراس آرڈر کی ابتدا سے متعلق یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ اسے بنانے والا ایک جرمن ڈاکٹر کرسٹن روزن کروز تھا جو فلسفے میں بھی خاصی مہارت رکھتا تھا۔ یہ سن 1378 عیسوی میں پیدا ہوا اور اس نے حصول علم کے لیے مشرق وسطیٰ کا ایک طویل سفر طے کیا، جہاں اس نے علم کیمیا، فلسفہ اور طب جیسی علوم میں مہارت حاصل کی۔ جب ڈاکٹر روزن کروز واپس یورپ پہنچا تو اس نے یہاں 8 خفیہ لوگوں کی ایک جماعت بنائی جن کا مقصد لوگوں کا علاج معالجہ کرنا اور ان میں اپنے عقائد کی ترویج کرنا شامل تھا۔ روزی کراس حلف کے مطابق یہ 8 لوگ نہ تو شادی کر سکتے تھے اور نہ ہی اپنے علم کے بل پر پیسہ یا اجرت حاصل کر سکتے تھے۔ جرمن ڈاکٹر روزن کروز نے 106 سال کی عمر پائی اور یہ اپنی خفیہ پناہ گاہ کے اندر ہی دفن ہوا۔ بعد ازاں اس کے ساتھیوں نے روزی کروز آرڈر کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ اسے دنیا کے مختلف حصوں میں بھی پھیلایا۔ دوستو روزی کروشنزم کو ایلومیناٹی کی ضد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں خفیہ تنظیمیں اپنے نظریات کی بنا پر ایک دوسرے سے شدید اختلافات رکھتی ہیں۔
جہاں ایلومیناٹی سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کو کنٹرول کرنے کی خواہش رکھتی ہے، وہیں روزی کراس آرڈر جادو ٹونی، شیطانی عملیات اور دیگر ماورائی چیزوں کی مدد سے اپنی بالادستی چاہتی ہے۔ فری میسنز دوستو، یہ ایک قدیم اور طاقتور خفیہ سوسائٹی ہے جس کی ابتدا سے متعلق بے شمار روایات اور نظریات مشہور ہیں کہ جیسے فری میسن کی ابتدا دور قدیم کے مصر میں ہوئی تھی، یا بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ فری میسن نامی اس تنظیم کی بنیاد یورپ کے ان مصریوں یا معماروں نے رکھی تھی جو چرچ کے لیے اینٹیں بنایا کرتے تھے۔ بہرحال فری میسن ایک انتہائی طاقتور، خطرناک اور بااثر تنظیم ہیں جس کے ممبران دنیا کے ہر بڑے ادارے اور شعبۂ زندگی میں موجود ہیں۔ مذکورہ تنظیم کے ممبران کے 33 درجے ہیں اور ہر درجے کا ممبر خود سے اوپر والے درجے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ دنیا کے بہت سے حکمرانوں سمیت کئی طاقتور افراد پر فری میسن سے تعلقات ہونے کے الزامات لگتے رہتے ہیں، تاہم اس تنظیم کے مضبوط لاہے عمل کے تحت کوئی بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا۔ تاریخ میں گزری انتہائی بااثر حکمرانوں جیسے امریکی صدر ابراہم لنکن اور سلطنت عثمانیہ کے آخری طاقتور سلطان عبدالحمید نے فری میسنری کو قابو کرنے اور اس کی سازشوں کو محدود کرنے کی کوششیں کیں، تاہم ان دونوں ہی حکمرانوں کا انجام کچھ زیادہ اچھا نہ ہوا۔ دور حاضر میں فری میسنز نامی اس گروپ نے اپنی پہچان ایک فلاحی تنظیم یا خیراتی ادارے کی سی بنا رکھی ہے جس کے پاس اربوں ڈالرز کے فنڈز اور لاکھوں کی تعداد میں ممبران موجود ہیں۔ ایلومیناٹی نامی خفیہ سوسائٹی کا قیام آج سے تقریباً 250 برس قبل ہوا۔ یہ یورپ کے ملک بویریا یعنی موجودہ جرمنی میں قائم ہونے والی ایک خفیہ تنظیم تھی جسے ایک ماہر قانون ایڈم وشپٹ نے قائم کیا تھا۔ شروعات میں ایلومیناٹی کا مقصد عوام میں روشن خیالی پیدا کرنا، انہیں توہم پرستی سے روکنا اور عوام و خواص سے چرچ کی اجارہ داری ختم کرنا تھا۔ ایلومیناٹی میں شامل ہونے والے ممبران کے لیے ضروری تھا کہ وہ دولت مند ہوں اور معاشرے میں اچھی ساکھ رکھتے ہوں۔ سن 1784 میں بویریا کے حکمران کارل تھیوڈر نے ایلومیناٹی کی مشکوک اور خفیہ سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ممبران کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا۔ کچھ لوگ مارے گئے تو سینکڑوں کو حراست میں لیا گیا۔ تب سے آج تک یورپ میں ایلومیناٹی نامی اس گروہ پر پابندی عائد ہے، جبکہ سرکاری دستاویزات کے مطابق اب اس نام کی کوئی بھی تنظیم کرۂ ارض پر اپنا وجود نہیں رکھتی۔ لیکن دوستو، گمنامی میں جانے کے بعد ایلومیناٹی نامی یہ گروہ مزید سے مزید طاقتور ہو کر سامنے آیا۔ اس نے نہ صرف یورپ کی کئی حکومتوں کے تختے الٹے بلکہ دنیا بھر میں اپنے جاری کردہ نظام رائج کیے۔ دوستو، آج بھی کہنے کو تو ایلومیناٹی جیسی کوئی تنظیم اس دنیا میں وجود نہیں رکھتی۔ بیشتر لوگ اسے ایک مفروضہ اور وہم خیال کرتے ہیں، تاہم طاقتور اور بااثر لوگوں کی جانب سے ایک دوسرے پر ایلومیناٹی سے منسلک ہونے کے الزامات کچھ اور ہی کہانی بیان کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 54 میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، اور ان کافروں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، بلا شبہ اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔